سر رات کو اس نے امام مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک دھو کے صاف وغیرہ کر کے خوشبو وغیرہ لگا کے تشت میں رکھ دیا، دروازہ بند کر دیا، تو کیا ہوا کہ اس کو محسوس ہوا کہ میرا مکان جگمگا اٹھا ہے۔ اس نے ایک ونڈو میں سے، ایک سوراخ میں سے اس نے ایسے جھانکا تو کیا دیکھا کہ پردہ دار خواتین کی آمد ہو رہی ہے، آسمان کی طرف سے پردہ دار خواتین کی آمد ہو رہی ہے۔ یہ کون کون خواتین تھی؟ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ خواتین جنت کی طرف سے آسمان کے سے نیچے اتر رہی ہے۔ چار چفیرے کھڑے ہو کر انہوں نے امام مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام بھیجنا شروع کر دیا۔ وہ دیکھ رہا ہے منظر، اتنے میں ایک سواری آئی ہے، سفید لباس، برقع پوش، نقاب اوڑے ہوئے ہے، خاتون آئی ہے۔ اس کو مخاطب ہو کے کہتی ہیں اے پادری جھانکنا بند کر دے، اس لیے کہ جنت سے خاتون ہے جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری آ رہی ہے، جھانکنا بند کر دے۔ اس نے اس ڈر کی مارا جھانکنا بند کر دیا، لیکن یہ کیفیت جاری رہی، مکان جگمگا اٹھا اور سلام کی آواز آ رہی ہے۔ امام مقام کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا کر فرماتی ہیں اے میرے بیٹے، میں تیرے خون کا قیامت اور بدلہ لے کر رہوں گی، قیامت والا دن میں تیرے خون کا بدلہ لے کر رہوں گی، تو غمزدہ نہ ہو۔ یہ اللہ کا امتحان تھا جس کے امتحان میں تو کامیاب ہو، کامران ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ کیفیت ختم ہو گئی۔ سویرے پادری نے 12,000 درہم ان کو دیے، لو یہ لے لو 12,000 درہم لیے۔ وہ 12,000 درہم لے کر خوش ہو کر وہاں سے نکلے۔ جس وقت خوش ہو کر نکلے، آگے جا کر ان درہموں کو بانٹنے لگے، تقسیم کرنے لگے، تو کیا دیکھا کہ وہ درہم جو درہم تھے وہ ٹھیکری بن چکے تھے، وہ مٹی بن چکے تھے۔ وہ عبد الدراہم بدنیا، دنیا کے کتے، ان کو وہ دولت نصیب نہ ہوئی۔ وہ جو درہم تھے اصلی درہم، وہ درہم بھی مٹی بن چکے تھے، لیکن چند درہم باقی رہ گئے۔ وہ درہم ہی تھے، لیکن یہ انہوں نے دیکھا کہ ان درہموں پر دونوں جانب آیات کریمہ لکھی ہوئی ہے۔ ایک طرف سے لکھا، ایک طرف دیکھا تو یہ آیت کریمہ تھی وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور گمان نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے عمل سے بے خبر ہے۔ اے ظالموں، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے بڑی کمائی کر لی ہے، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کیے سے بے خبر ہے۔ نو، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ قدرتی قلم سے لکھا ہوا تھا، کسی انسان نے نہیں لکھا تھا۔ درہم ہی ہوتے ہیں۔ اب یہاں کا پاؤنڈ ہے، پاؤنڈ کے اوپر کون سی آیتیں لکھی ہوگی؟ پاکستان کا روپیہ ہے تو اس پر کون سی آیتیں لکھی ہوں گی؟ حکومت کا اپنا ایک جو الفاظ مخصوص ہوتے ہیں وہ تو لکھے جاتے ہیں، یا کسی کی تصویر ہوگی یا سن لکھا ہوگا، لیکن آیتیں کون لکھتا ہے؟ لیکن ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے قدرتی کرم سے ان درہموں پر دونوں جانب ایک طرف یہ آیت لکھی ہوئی تھی وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، گمان نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے عمل سے بے خبر ہے۔ دوسری طرف کیا آیت تھی
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ان قریب ظالم لوگ جان لیں گے کہ کس کروٹ وہ پلٹتے ہیں اور ان کو کون سا عذاب ہوتا ہے، ان قریب ظالم لوگ جان لیں گے۔ جب انہوں نے یہ آیات پڑھی، کہنے لگے یہ آیتیں کیسے لکھی گئی ہے؟ لہذا زیادہ رقم تو ٹھیکری بن چکی تھی، مٹی بن چکی تھی، اور جو تھوڑی بچ گئی تھی اس پر آیتیں لکھی ہوئی تھی۔ سفر جاری و ساری ہے، درمیان میں ایک مقام ایسا آ جاتا ہے کہ خولی جس کے پاس امام اعظم مقام رضی اللہ تعالیٰ کا سر مبارک تھا، وہ لوگوں کو کہتا ہے بھی میرا یہاں پر قریب گھر ہے اس گاؤں میں، تو میں اپنے گھر میں جا کر رات گزار لیتا ہوں، سر بھی ساتھ لے جاتا ہوں، تو تم جیسے چاہو کسی جگہ پر آرام کر لو۔ وہ امام مقام رضی اللہ تعالیٰ کا سر مبارک لے کر اپنے گھر میں چلا جاتا ہے، اور گھر میں جا کر اپنی بیوی کو بتاتا کچھ نہیں، گھر والوں کو بغیر کچھ بتائے چپ کر کے خاموشی کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر مبارک تندور میں پھینک دیتا ہے، کہتے چلو آرام کروں گا، سویرے لیتا جاؤں گا۔ بیوی کو نہیں پتا کہ میرا خاوند کدھر گیا ہے مردود، اور کیا کمائی کر کے آئے تو کیا کر کے آئے، کیا اس نے کیا ہے۔ بیوی محب اہل بیت تھی، خاوند دشمن اہل بیت، کتنا زمین و آسمان کا فرق۔ سر مبارک اس نے پھینک دیا اور خود سو گیا۔ سحری کے ٹائم بیوی تہجد گزار اٹھی اور اس نے کیا دیکھا کہ اس تنور میں سے لاٹیں نور کے نکل رہی ہیں۔ اس نے نہیں محسوس کیا کہ نور ہے کہ نار ہے، کہ آگ ہے کہ نور ہے، اس نے نہیں محسوس کیا۔ اس نے سمجھا کہ میں تو رات کو تنور کو باقاعدہ بجھا کر، تنور کی آگ کو بجھا کر سوئی تھی، یہ آگ کیسے نکل رہی ہے؟ اس سے سمجھا کہ آگ کی یہ لائٹیں نکل رہی ہیں۔ وہ قریب گئی تو قریب جا کر یہ کیا دیکھا کہ تنور کے اندر ایک سر پڑا ہوا ہے اور اس میں نور کی لائٹیں نکل رہی ہیں۔ وہ پریشان باغی اپنے خاوند کے پاس گئی، جا کر کے دیا کو یہ سر کس کا ہے؟ اس نے کہا باغی کا سر ہے۔ اس نے کہا کون سے باغی کا سر ہے؟ کسی موقع پر اس نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی ہوئی تھی، اس نے محسوس کر لیا تھی یہ امام حسین کا سر ہے، اور یہ کہتا ہے باغی کا سر ہے۔ اس نے کہا کون سے باغی کا سر ہے، کیا اس کا نام ہے؟ حسین۔ اس نے کہا مردودہ، وہ حسین پاک تو امام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نواسے ہے، تو کہتا ہے باغی کا سر ہے، یہ کون سے باغ؟ اس نے کہا وہ دیکھ کہ نور میں، اس کنویں میں، اس تنور میں سے نور کی لاٹیں نکل رہی ہیں، اور تو نے اس تنور کے اندر سر مبارک پھینک دیا ہے۔ نور کے پاس آئی، اس نے سر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو نکالا اور نکال کر اس کو صاف کیا اور صاف کر کے ایک تشت میں رکھا، اور اس کے بعد اس نے اپنے خامد کو کہا کہ اس سے پہلے میں تیری بیوی تھی، تو میرا خامد تھا، مگر اب سے لے کر ھذا فراق بینی و بینک، اب سے لے کر اس واقعہ کے بعد، اس ٹائم کے بعد سے لے کر نہ میں تیری بیوی نہ تو میرا خامد ہے، میں یہ جا رہی ہوں، تو اپنا سنبھال، تو جانتے تیرا کام جانے۔ اس بیوی نے ہمیشہ کے لیے اس خامد سے جدائی حاصل کر لی۔ اس کے بعد پھر سفر جاری ہے۔ پھر یہ لوٹا پھوٹا قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا۔ یزید ظالم نے ڈھول باجے بجائے خوشی میں کہ میں نے بڑی فتح حاصل کی ہے، میں نے بڑی کمائی کی ہے، میں نے بڑی فتح حاصل کی ہے، میں نے بہت بڑی کمائی کی ہے۔ لیکن قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج امام علی مقام کے نام لینے والے ہزاروں نہیں، سینکڑوں نہیں، لاکھوں ہیں۔ یزید کے نام لینے والے اول تو ہے ہی کوئی، اگر ہے تو چھپ چھپ کر لیتے ہیں۔ اصل میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتح ہے، یزید کی فتح نہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کا نام روشن ہے، یزید کا نام روشن ہے نہیں۔
مگر اس کو شیطان نے اس کے دل میں جو وسوسہ ڈالا تھا، اس نے سمجھا کہ میری فتح ہے. نو، یزید کی فتح نہیں، یہ امام اہل مقام کی فتح ہے.